جتنا ہے کم تو مقدر پہ کرنا جتنا ہے کم ارے جب سے شاہ امم جب سے شاہ امم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على خاتم الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان جیسے عظیم دولت عطا فرمائی ہے اور اپنے آخری نبی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت کافی ہو چکا ہے، آپ عصر کے بعد سے مسلسل سن رہے ہیں، بیٹھے ہوئے تھک چکے ہیں، اور اب اگر دیکھا جائے تو بیان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف اب بچوں کو انعام ملنا چاہیے، لیکن حاضری ہوئی ہے، حکم ہوا ہے تو چند منٹ صرف انگلی کٹا کر کے شہیدوں میں نام لکھانا چاہتے ہیں۔ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدار کی جب بولی لگ رہی تھی، خریدار جمع ہو رہے تھے، لائن لگے ہوئے تھے، ایک بوڑھی عورت، بوڑھی ماں ایک روئی کی گٹھڑی لیے ہوئی لائن میں کھڑی ہوئی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، تم کہاں بوڑھی ماں لائن لگی ہو، کس لیے لائن لگی ہو؟ بوڑھی ماں نے کیا کہا تھا آپ کو معلوم ہے؟ اس نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے ہم بھی آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہاں حکومتیں جمع ہیں، سلطنتیں جمع ہو گئی ہیں، ان کو خریدنے کے لیے تم روئی کی گٹھڑی لیے ہوئے اور کہہ رہے ہو یوسف کو خریدیں گے، روئی کی گٹھڑی سے کہیں یوسف تمہیں مل جائیں گے؟ اس بوڑھی ماں نے کہا تھا کہ ہم گٹھڑی جانتے ہیں، روئی کی گٹھڑی سے یوسف نہیں ملیں گے، لیکن کل اللہ رب العزت کے یہاں جب پوچھا جائے گا یوسف سے محبت کرنے والے کون لوگ ہیں، یوسف کے خریدار کون لوگ ہیں، تو ان کے اندر میرا بھی شمار کر لیا جائے گا۔ اسی طرح سے میں بھی چاہتا ہوں کہ اس جلسے کے اندر، اس بابرکت جلسے کے اندر، اس مبارک جلسے کے اندر، یہ بہت ہی مبارک جلسہ ہے، بہت ہی باعظمت پروگرام ہے، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جس نسبت پر اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے بہت بڑی نسبت ہے۔ آپ کے پاس جو قرآن کی دولت ملی ہے، جن بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، یہ معمولی موقع نہیں ہے، قرآن پاک کی تکمیل کی ہے ان لوگوں نے۔ قرآن پاک کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ رب العزت نے جو کتابیں عطا فرمائی ہیں، تورات اور زبور اور انجیل آئی ہے اس دنیا میں، آپ نے جب ان کتابوں کو نازل کیا تو یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آ جاؤ پہاڑ پر، تم کو ہم کتاب دیں گے۔ کسی سے کہا تم اپنے کھانے کے اندر بیٹھ جاؤ، اپنے کمرے کے اندر بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں کتاب دینے والے ہیں، ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ آپ کو ان کو کتابیں عطا کی گئی، لیکن قربان چاہیے سب سے آخری کتاب اور سب سے بڑی، سب سے آخر تک قائم رہنے والی، باقی رہنے والی کتاب، سب سے بڑی کتاب کلام پاک، قرآن پاک، جو اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی ہے، کلام بھی ہے، کتاب بھی ہے، یہ اللہ کے بول ہیں جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں۔ سب سے بڑے نبی، سب سے آخر نبی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی۔ آپ کو معلوم ہے یہ قرآن جس طرح سے تورات اور زبور اور انجیل کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس طرح سے اس کتاب کو نہیں دیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ میں ہوتے تو قرآن مکہ میں نازل ہو رہا ہے، حضور اگر بدر میں ہے تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، آپ بہت پہاڑ پر ہیں تو قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، آپ سفر میں ہیں قرآن وہاں نازل ہو رہا ہے، یہاں تک کہ آپ حضرت عائشہ کے بستر پہ تو قرآن وہاں مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر قرآن نازل ہوا، اور اس کے بعد وہ قرآن محفوظ ہے، ایک زبر اور زیر اس کا محفوظ ہے۔ دنیا کے لوگوں نے کوششیں کی ہیں اس کے اندر رد و بدل
کی، اسے مٹانے کی اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی مٹانے کی کوشش کی ہے. نہ مٹا سکے ہیں اور نہ قیامت تک مٹا سکیں گے. ایک لفظ کے بھی اندر ترمیم نہیں کر سکتے ہیں قیامت تک. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے جو کتابیں دی گئی اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا تھا، قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا. اس لیے قرآن کے اندر ذرہ برابر رد و بدل نہیں کیا جا سکتا. قرآن قیامت تک باقی رہے گا اور قرآن پر عمل کرنے والے بھی قیامت تک باقی رہیں گے. قرآن کے فرامین پر عمل کرنے والے یہ آخری کتاب ہے جو قانون کی آخری کتاب ہے. تمام مسلمان اسی پر عمل کرتے رہیں گے اور قیامت تک عمل کریں گے. اور جس دن قرآن پر عمل کرنے والے اور اللہ اللہ کہنے والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اس دن رب العالمین اس دنیا کے نظام کو ختم فرمائیں گے. قیامت آ جائے. آج آپ کے سامنے ننھے منھے بچوں نے اثر سے اب تک پروگرام پیش کیا. یہ معمولی موقع نہیں ہے. ان بچوں کے ساتھ آپ سوچ رہے ہوں گے یوں ہی قرآن مکمل ہو گیا، آئے ہوں گے چند گھنٹے میں پڑھ لیا اور قرآن کی تکمیل کر لی. نہیں، اس کے پیچھے قاری خلیل صاحب ہو چاہے قاری لقمان صاحب ہو، ان کی محنتیں ہیں، انہوں نے کوششیں کی ہیں، رات دن ایک کیے ہیں، بچوں نے محنتیں کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ کے اور ان کے گھر والوں کی محنتیں ان کے ساتھ ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد قرآن کی تکمیل ان بچوں نے کی. اور پھر بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں ان کے اساتذہ جنہوں نے ان کے ساتھ محنتیں کی ہیں. اور صرف اساتذہ ہی نہیں، ان بچوں کے گھر والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. بچوں کے گھر والے ہی نہیں بلکہ اس بستی کے لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. جو اس مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہو یا اس بستی میں رہتے ہو، وہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس طرح کا ایک ادارہ قائم کیا. اور اس کے لیے ہر طرح سے قاری خلیل صاحب ہو یا قاری لقمان صاحب ہو، ان لوگوں کا ساتھ دیا تاکہ یہ اور محنت کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں اتنی دیر سے یہ بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں تو اور کیا ہے. بچوں سے الگ الگ سوالات پوچھے جائیں، آسان سوالات پوچھے جائیں اور کبھی اتنے سخت سوالات پوچھے جائیں. بچوں کا امتحان لیا جائے، بچوں کو سکھایا جائے. یہ سکھانا ہے، یہ انعام دینے کے بہانے تاکہ ان بچوں کی چیزیں یاد ہو جائیں. یہ بچے یاد کر لیں اور صرف بچوں کی فکر نہیں کر رہے ہیں قاری خلیل صاحب. انہوں نے فکر کی ہے عوام کی، یہاں کے لوگوں کی، گاؤں کے لوگوں کے لیے. ساتھ میں سوالات رکھے کہ گاؤں کا کوئی بھی فرد کھڑا ہو جائے، کوئی بھی شخص کھڑا ہو جائے اور اس کا جواب دے اور انعام کا مستحق تاکہ حوصلہ بڑھے آگے اور وہ کوشش کریں، جاننا چاہیں کہ ہمیں نماز کے اندر جو چیزیں کرتے ہیں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، سجدے کو کیا کہتے ہیں، اور تحیات میں بیٹھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں عام طور سے لوگوں کو سکھانے کے لیے ابھی آپ کے سامنے سوالات کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ سیکھ جائیں اور جان جائیں کہ ہمیں نماز کس طرح پڑھنی ہے. جس طرح سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا کیا ہے، ہم اسی طرح سے نماز ادا کرنے والے بن جائیں. اسی فکر میں تو کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ کوششیں جاری رہیں گی اور جو لوگ جس طرح سے ان کا تعاون کرنے والے ہوں گے اللہ رب العزت کے ہاں وہ نوازے جائیں گے. یہ معمولی انعام ہے جو یہاں دیا جا رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو انعام وہاں ملنے والا ہے اس کی حیثیت کا اندازہ وہی ہوگا. لوگ آتے ہیں تانے دیتے ہیں ان بچوں کے گھر والوں کو کہ تم نے بچے کو کہاں بھیجا ہے، مکتب کے اندر بھیجا ہے پڑھنے کے لیے، مسجد میں جا کے وہاں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، کسی مسجد کا امام بن جائے گا، کسی مکتب یا مدرسے کا استاد بن جائے گا، معمولی سی تنخواہ ہوگی. آپ اس کو کسی مانٹیسری اسکول کے اندر بھیج دے، وہ ڈاکٹر بنتا، انجینئر بنتا، آئی ایس اور پی سی ایس بنتا، تمہارا نام روشن ہوتا دنیا کے اندر، دولت آتی تمہارے پاس. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اصل دولت جو ان کو مکتب اور مدرسے سے مل رہی ہے وہ دولت اصل ہے جو آخرت میں کام آنے والی ہے، اور یہ دولت جو دنیا والی ہے آخرت میں کام آنے والی نہیں.
ہاں ایک چیز اور، جب ایک وقت آئے گا انہی بچوں میں سے بہت سارے بچے حافظ قرآن ہوں گے، عالم دین بنیں گے، اور پھر اللہ رب العزت ان کو موقع دے گا سفارش کا، لوگوں کے لیے سفارش کر رہے ہوں گے کہ اللہ یہ میرے پاس آتے تھے، میرے مکتب میں آتے تھے، میرے مدرسے میں آتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، ان کو بھی جنت کے اندر داخل کر دیجئے۔ رب العالمین فوراً اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس کے کہنے میں دیر لگ سکتی ہے لیکن اس کو جنت میں داخل کرنے میں دیر نہیں لگے گی، لیکن ہاں رب العالمین اگر فیصلہ کر چکے ہوں گے اس کو دوزخ میں چھانا ہے اور پھر سفارش کر رہا ہے، رب العالمین اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیں گے اور اس کے فیصلے کو مان لیں گے کہ ٹھیک ہے اسے بخشش کر۔ لیکن اس کے بعد ایک وقت وہ بھی ہوگا کہ جس کے بارے میں حافظ قرآن ہوں، عالم دین ہوں، سفارش کریں گے رب العالمین ان کی سفارش رد کر دیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ وہی لوگ ہوں گے جو ان کے گھر والوں کو تانے دینے والے ہوں گے۔ رب العالمین کہیں گے نہیں، ان کے حق میں تمہاری سفارش قبول نہیں کی جائے گی، یہ تمہارے گھر پہ آتے تھے، تمہارے رشتہ دار ہوں گے، تمہارے محلے کے ہوں گے، یا کہ تمہارے باپ کو تانے دیتے تھے، تم نے بچے کو مکتب میں بھیجا ہے، تم نے بچے کو مدرسے میں بھیجا ہے، وہاں نہ بھیجتے تمہارے ماں باپ کو تانے دیتے تھے، لہذا تمہاری سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ہم ایسے بنے کہ ان کی سفارش جہاں پر قبول ہوتی ہو ہم ان سے محبت کرنے والے بنے۔ یاد رکھیے گا ان سے محبت کرنا اللہ رب العزت اس پہ بھی آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے اللہ رب العزت اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ یہ رب العالمین کا کلام پڑھنے والے ہیں، اس کو سمجھنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے ان سے تم محبت کرو گے تو رب العالمین تم سے محبت فرمائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔